ناول تیرے عشق کی چھایا میں تیرے اروش خان ایپیسوڈ نمبر 8۔ روحا گزشتہ کچھ دن سے سب ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی، نہ کسی چیز میں دلچسپی اور نہ کسی انسان میں، بس اپنے کمرے میں بند اپنی زندگی میں ہوئے اس واقعے کو سوچتی رہتی اور ارد گرد ہوتی باتوں اور سوالوں کے جواب خود سے پوچھتی کہ اس سارے واقعے میں قصوروار کون تھا؟ زرغام جو کسی کی سازش کا شکار ہوا، یا وہ خود جو اس سازش کا شکار ہوئے زرغام کا شکار بنی، یا پھر وہ نامعلوم شخص جس نے یہ سازش رچی تھی اور پھر اس کی اور زرغام کی تصویریں ہر جگہ پھیلا دیں، یا پھر سفیان جس نے اسے زرغام کے ساتھ لے جانے پر مجبور کیا۔ نہیں، یہاں ہر واقعے میں قصوروار میں ہوں۔ نہ میں یہاں ہوتی، نہ اس رات زرغام کے سامنے آتی، نہ اگلے روز وہ تماشا لگاتی، اور نہ سفیان کے کہنے پر زرغام کے ساتھ آئس کریم کھانے جاتی۔ اس سب میں ہر چیز کی قصوروار میں تھی۔ اگر میں ہی نہ ہوتی تو زرغام، خالہ امی اور سفیان کو یہ سب نہیں جھیلنا پڑتا۔ وہ فیصلے پر پہنچی اور اپنے کمرے سے نکل کر شازیہ بیگم سے بات کرنے ان کے کمرے میں آئی، جو کل رات کے بعد سے سردرد کے باعث آج کمرے سے باہر نکلی ہی نہ تھیں، اور سفیان اس وقت انہیں زبردستی ناشتہ کروا رہا تھا۔ روحا اندر آئی تو سفیان نے اس کی سوجی آنکھوں کو تعصب سے دیکھا۔ خالہ امی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ روحا نے شازیہ کے قریب بیٹھتے ان کی گود میں سر رکھا۔ بولو میری جان، انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے محبت پاش لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے نہ میں اس دن خاموش روح، کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوا۔ شازیہ کے بجائے سفیان نے روح کی بات مکمل ہونے سے قبل اچک لی۔ یہی سچ ہے نا، میں سب جانے بنا زرغام پر الزام لگاتی اور نہ یہ سب ہوتا۔ روحا نے اپنی بات پر زور دیا۔ اس کا لہجہ اس کی بے تاثر آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ الزام نہیں تھا، تم نے جو کیا کچھ غلط نہیں تھا۔ تمہاری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو اتنا سب ہو جانے کے بعد کبھی ان کے ساتھ آئس کریم کھانے نہ جاتی۔ روحا نے سفیان کی بات کاٹ کر خود مکمل کی تو وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ ماں سے ملنے آتے زرغام کا ہاتھ بھی ڈور نوب تک آتا رک گیا۔ روحا کی بات اس کی انا پر بڑے زور سے لگی تھی، مگر وہ ٹھیک تھی۔ جب یہ غلطی ہو گئی تھی تو اسے محتاط رہنا چاہیے تھا۔ وہ سمجھدار تھا، اسے ان باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے تھا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ کوئی اس سے حسد میں اس حد تک بڑھ جانے والا تھا۔ روحا، وقت غلط ہے اور لوگوں کی سوچ، تو کیا تم خود کو اور بھائی کو بھی غلط سمجھو گی؟ سفیان نے تعصب سے سوال کیا تو وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ میں کسی کو غلط نہیں سمجھ رہی، میں بس وہ سچ کہہ رہی ہوں جو ہے اور جو اس علاقے کا ہر فرد کہہ رہا ہے، روحا نے بے لجک لہجے میں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹا تھا اور باہر کھڑے زرغام کی آنکھوں میں چبھا۔ اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئیں۔ یہ روحا وہ روحا تو نہیں تھی جسے وہ سب جانتے تھے، اور اس روحا کو جانے انجانے میں اس کی غلطی نے ہی جنم دیا تھا۔ امین صاحب کی باتوں کی باز گشت اسے ستانے لگی تھی۔ یہ سب حقیقتاً روحا پر بہت بری طرح اثر انداز ہو رہا تھا۔ لوگوں کی غلط سوچ کو اپنے اوپر مسلط کیوں کر رہی ہو روح؟ سفیان نے اسے سمجھانا چاہا تو شازیہ فقط اپنی خوش باز بھانجی کا یہ افسردہ اور زندگی سے خفا خفا روپ دیکھ کر اندر تک چھلنی ہوئی تھی۔ میں کچھ نہیں کر رہی، کوئی کچھ نہیں کر رہا، نہ میں، نہ آپ، نہ زرغام، مگر پھر بھی سب غلط ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی غلط ہے، بس اسی غلط کو ٹھیک کرنا چاہتی ہوں۔ روحا نے شازیہ کی گود سے سر اٹھا کر قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اور وہ تم ٹھیک کیسے کرو گی؟ سفیان نے کھوجتے لہجے میں پوچھا۔ روحا کا یہ انداز ان سب کے لیے نیا تھا۔ خالہ امی، آپ فیضان کے رشتے کے لیے ہاں۔ روحا کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی کھٹاک سے دروازہ کھلا اور زرغام اندر آیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ سیدھا روحا سے مخاطب ہوا۔ آپ پلیز اس معاملے میں مت بولیں، روحا نے ایک تیز نگاہ زرغام پر ڈال کر غصے سے کہا۔ زرغام تو ہکا بکا اسے دیکھے گیا۔ روحا، بیٹا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ شازیہ نے سر تھامتے روحا سے پوچھا۔ پاگل ہو گئی ہے یہ؟ زرغام نے پھر سے مداخلت کی تو روحا پھر بھڑک اٹھی۔ ہاں، ہو گئی ہوں پاگل، کیونکہ میں ہر گھر میں گوسپ کا موضوع بن گئی ہوں۔ احساس ہے آپ کو کیسا لگتا ہے جب ہر جگہ آپ کا کردار زیر بحث ہوتا ہے، جب آپ کی تصویریں ہر مرد کے فون میں گردش کر رہی ہوتی ہیں؟ زرغام کی آنکھوں میں دیکھتے روحا نے سوال کیا تو وہ نظر چرا گیا۔ تمہارے ساتھ یہ اکیلے نہیں ہو رہا روحا، میں بھی سب کو فیس کر رہا ہوں، وہ آہستہ سے بولا۔ بالکل، مگر آپ سے پوچھا جاتا ہے، آپ کی سنی جاتی ہے، مگر میں صرف سن رہی ہوں۔ اس دن سے لے کر آج تک میرے کردار، میری زندگی کو لے کر میں بس سنتی آ رہی ہوں، مگر اب اور نہیں، روحا نے کپکپاتے لبوں کے ساتھ کہا۔ روپ، آئی نو، زرغام نے کچھ کہنا چاہا مگر ناکام رہا۔ پلیز، آپ میرے معاملے میں مت بولیں۔ روحا نے ہاتھ اٹھا کر اسے درستگی سے روکا تو زرغام غصے سے دروازہ پٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ روحا پر چلانا نہیں چاہتا تھا، مگر اس وقت وہ بے بسی کی ایک ایسی انتہا پر چلا گیا تھا جہاں وہ اپنا غصہ کسی نہ کسی پر نکال کر ہی سکون ہو سکتا تھا۔ زرغام کے رد عمل پر روحا کا دل بھی ایک پل کو کانپا۔ بس روحا، اب اس بارے میں کوئی بات نہیں، آئی سمجھ؟
سفیان نے بھی سختی سے روحا کو کہا تو وہ لب کچلتے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی وہاں سے چلی گئی۔ فکر مت کریں ماما، سب ٹھیک ہو جائے گا، سفیان نے ماں کو اپنے ساتھ لگاتے تسلی دی، جبکہ وہ خود بے حد پریشان تھا۔ زرقام، تمہیں کل میرے ساتھ شاپنگ کے لیے چلنا ہوگا، ماہی نے زرقام کو کال کر کے فرمائش کی تو وہ بے حد بیزار ہوا۔ اس وقت ماہی اور شاپنگ وہ آخری چیزیں تھیں جن کے بارے میں زرقام سوچ سکتا تھا۔ ماہی میں مصروف وہ ایک گھسا پٹا بہانہ بنانے کی کوشش بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ بہت ہو گیا زرقام، ہر وقت یہی بہانہ بنا بنا کر تم تنگ نہیں پڑتے؟ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تمہاری شادی کو لے کر ایکسائٹمنٹ زیرو ہو گئی ہے؟ ماہی نے غصے سے استفسار کیا۔ ایسا نہیں ہے ماہی، زرقام نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ تو کیسا ہے؟ وہ زچ ہوئی۔ اتنے دنوں سے زرقام بس بہانے ہی تو بنا رہا تھا۔ ماہی، میں اس وقت بہت ٹینشن میں ہوں، پلیز، نہ تم سے الجھنا چاہتا ہوں اور نہ ہی تم سے روڈ ہونا چاہتا ہوں، مگر میں اس وقت ایسی کسی سرگرمی میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، زرقام نے خود پر ضبط کرتے نپے تلے انداز میں کہا تو ماہی نے غصے کو ضبط کیا، بنا کچھ کہے فون کاٹ دیا۔ فون کاٹ کر وہ خوب چیخی چلائی تھی، مگر دوسری جانب موجود شخص کو اس کی کیا خبر، وہ تو خود بری طرح الجھا ہوا تھا۔ دل و دماغ میں بس روحا اور یہ سارے واقعات چل رہے تھے۔ کبھی روحا کی باتیں اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی ماننے لگتی تو کبھی فیضان کی ماں کی۔ ان سب سے جان چھڑواتا تو لڑکوں سے الجھتا سفیان اس کے ذہن میں تازہ ہو جاتا، تو کبھی امین صاحب کی باتیں اسے آئینہ دکھانے لگتی۔ وہ بیڈ پر لیٹا، مگر ایک بار پھر سبھی باتیں حملہ آور ہوئیں۔ آپ جانتے ہیں مجھے خوف آیا تھا آپ سے، بے انتہا خوف۔ ہمارے درمیان جو دوستی کا تقدس رشتہ تھا اس کی ساری حدوں کو پار کر رہے تھے۔ بیڈ ٹچ سمجھتے ہیں نا آپ؟ وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ روحا کی روئی روئی آنکھیں، روحا کی سسکیاں، اس کا خفا خفا انداز اور بجھی بجھی سی روحا، وہ سب اس کے ذہن میں گڈمٹ ہو رہا تھا۔ آپ پلیز میرے معاملے میں مت پڑیں۔ ہاں، ہو گئی ہوں پاگل، کیونکہ میں ہر گھر میں گوسپ کا موضوع بن گئی ہوں۔ احساس ہے آپ کو کیسا لگتا ہے جب ہر جگہ آپ کا کردار زہر بحث ہوتا ہے، جب آپ کی تصویریں ہر مرد کے فون میں گردش کر رہی ہوتی ہیں؟ وہ چلائی تھی۔ زرقام بے چینی سے اٹھ بیٹھا۔ آج جو آپ کے گھر میں تماشا ہوا ہے وہ بس ابتدا ہے، آگے ایسے اور اس سے تلخ واقعات ہوتے رہیں گے۔ آپ تو جھیل لیں گے، مرد ہیں، پر اس بچی پر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ نہیں رہے۔ اس کی زندگی، اس کا کردار ہر گھر میں موضوع گفتگو بن چکا ہے۔ سگریٹ سلگاتا وہ اپنی بالکنی میں چلا آیا۔ سنگین الزام آپ پر لگا تھا، اس کے بعد روحا آپ کے ساتھ تھی ہی کیوں؟ امین صاحب گویا اس سے پھر سوال کر رہے تھے، اس کے پیچھے آ رکے تھے۔ وہ تیزی سے پلٹا۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اتنا سب ہونے کے بعد کبھی ان کے ساتھ آئس کریم کھانے نہ جاتی؟ روحا کے جواب کو یاد کرتا وہ بے چین ہوا، جو دور کھڑی خفا خفاسی اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی آپ لوگوں کو عزت کی پرواہ ہوتی تو اتنا سب ہو جانے کے بعد وہ دونوں ایک ہی گھر میں نہ رہ رہے ہوتے، اور نہ ہی راتوں کو اکیلے باہر گھومنے پھرنے جاتے۔ ہمارے سامنے یہ ڈھونگ کر رہے ہیں اور اندر ہی اندر اللہ معافی۔ وہ بالکنی سے واپس کمرے میں آیا اور سگریٹ سلگاتا بے چینی سے چکر کاٹنے لگا۔ ہم اس بچی کو عزت دینے کی بات کر رہے ہیں جسے آپ کے بیٹے نے بے آبرو کر دیا۔ بات تھی یا کوئی تعزیانہ؟ روحا کو بے آبرو؟ نہیں، کبھی نہیں، زرقام بڑبڑایا۔ آپ نے میرا دوپٹہ اتار پھینکا تھا۔ بیڈ ٹچ سمجھتے ہیں؟ آپ مجھے چھو رہے تھے جسے آپ کے بیٹے نے بے آبرو کر دیا۔ بھائی، وہ روح کو لے کر بکواس کر رہے تھے۔ میرا بیٹا شرابی ہے تو آپ کا بیٹا کون سا دودھ کا دھلا ہے؟ میرا بیٹا شادی کرنا چاہتا ہے آپ کی بھانجی سے، آپ کے بیٹے کی طرح عیاشی نہیں۔ نو نو نو، وہ بال مٹھی میں جکڑے چکر کاٹنے لگا۔ آپ کے بیٹے کی طرح عیاشی نہیں۔ تمام آوازیں گڈمٹ ہوتی ہیں، جیسے زرقام کا ذہنی توازن چھین رہی تھیں۔ غصے میں اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا سارا سامان ایک جھٹکے سے زمین بوس کیا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتا خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ان سب آوازوں سے جان چھڑوانے میں مسلسل ناکام ہو رہا تھا۔ بھائی، کیا ہوا؟ سفیان کے دروازہ کھٹکھٹانے پر وہ اپنے حواسوں میں لوٹا۔ کچھ نہیں، جاؤ سو جاؤ۔ بنا دروازہ کھولے وہ کہتا بیڈ پر ڈھہ گیا اور گہرے سانس لیتا خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا، جس میں وہ بری طرح ناکام ہوا تھا، اور باقی کی رات بھی ایسے ہی سوچوں میں غلطاں گزری۔ آج شازیہ کی کزن اور امین صاحب کی بیوی وحیدہ بیگم ان کے گھر آئی تھیں، جو سارے واقعے کے وقت پاکستان تھیں اور کل ہی لوٹی تھیں۔ البتہ فون پر وہ شازیہ بیگم کو کافی بار تسلی دے چکی تھیں۔ وحیدہ کی موجودگی میں سفیان اور روحا بھی وہاں بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک تعصب بھری نگاہ روحا کے بجھے بجھے سراپے پر ڈالی۔ وحیدہ آپا، آپ ہی بتائیں ہم کہاں غلط ہیں؟ میرے بچوں کی اس تنہا کردار کشی کی گئی، کیا یہ مناسب تھا؟ شازیہ نے کسی اپنے کو دیکھ کر شکوہ کیا۔ مناسب تو نہیں تھا شازیہ، پر اب یہ سوچو کہ سب کو مزید بڑھاوا دینا ہے یا سمیٹنا ہے؟ وحیدہ نے سوال کیا۔ ظاہر ہے، کون ہے جو اپنی عزت کو بچانے کی کوشش نہیں کرے گا؟ میرے بچے تو جیسے ہنسنا بولنا بھول گئے۔
شازیہ نے کہا تو وحیدہ بیگم سوچ میں پڑ گئیں۔ زرغام کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ انہوں نے سفیان سے استفسار کیا جو خاموش تماشائی بنا وہاں سب کی باتیں سن رہا تھا، اور یہی حال روحا کا بھی تھا۔ جی خالہ، سفیان کہہ کر زرغام کو فون کرنے لگا جو کل رات جاگنے کے بعد آج صبح ہی صبح حسن سے ملنے چلا گیا تھا۔ اسے جلد سے جلد اس شخص کا نام چاہیے تھا جس نے یہ گھٹیا حرکت کی تھی۔ شازیہ، میں تمہیں اپنی بہن کہتی نہیں سمجھتی بھی ہوں۔ امین صاحب بھی تم لوگوں کو اپنا سمجھتے ہیں، طلق ضرور ہے مگر غلط نہیں کہہ رہے۔ وحیدہ نے کچھ سوچتے ہوئے شازیہ سے کہا تو روحا نے پہلو بدلا۔ وحیدہ بیگم کا انداز اسے عجیب لگا۔ جی آپا، آپ درست کہہ رہی ہیں، اور امین بھائی نے بھی درست ہی کہا تھا۔ شازیہ نے ان کی تائید کی۔ خالہ، بھائی کچھ دیر میں آ رہے ہیں۔ سفیان نے زرغام کے لوٹنے کی اطلاع دی تو وہ سمجھتے ہوئے سہلانے لگیں۔ تو جب جانتی ہو کہ درست کہا تھا تو اس پر عمل درآمد کرو شازیہ، یہی بہتر ہے۔ میں سن کر آئی ہوں جو لوگ بول رہے ہیں، یقین جانو اس پر بند نہ باندھا گیا تو یہ لوگ تمہارے بچوں کا سانس لینا بھی دو بھر کر دیں گے۔ وحیدہ بیگم نے حکمیہ مگر ہمدردانہ انداز میں کہا۔ کیا کروں آپا، آپ ہی بتائیں، میں تو الجھ گئی ہوں۔ شازیہ نے بے بسی سے کہا۔ اسی وقت زرغام دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا اور وحیدہ کو سلام کرتا سفیان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ روحا کا بروقت نکاح ہو جائے اور اسی شخص کے ساتھ ہو جس کے نام سے اسے بدنام کیا جا رہا ہے۔ وہ روحا کو دیکھتی بولی تو وہ مچل کر رہ گئی۔ زرغام بس مٹھیاں بھیجے خود پر ضبط کرتا رہا۔ آج کل تو اس کا غصہ اپنے بس میں نہیں تھا مگر وہ لوگوں کے سامنے غصے کے اظہار سے بھی گریز برتتا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں خالہ؟ روحا نے احتجاج کیا تو سفیان بھی پریشانی سے زرغام اور روحا کو دیکھنے لگا۔ آپ تو جانتی ہیں زرغام اور ماہی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ شازیہ نے زرغام کے ضبط سے لال ہوتے چہرے کو دیکھا۔ ابھی حالات کی نزاکت کو سمجھو شازیہ، وحیدہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کیا سمجھوں آپا؟ وہ بے بسی سے مستفسر ہوئیں۔ یہی کہ ابھی حالات کو قابو میں کرنے کے لیے دو ہی حل ہیں، یا روحا کا نکاح ہو جائے یا آپ کو اس گھر سے بھیج دیا جائے۔ وحیدہ کی بات پر زرغام کے ماتھے پر بل آئے تو سفیان بھی کچھ بے چین ہوا۔ مجھے منظور ہے، میں چلی جاؤں گی یہاں سے، روحا فوراً بولی۔ خالہ امی آپ مجھے پاکستان بھجوا دیں۔ وہ جھٹ سے بولی تو زرغام نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ ایسے کیسے پاکستان بھجوا دیں؟ فائنل ایئر ہے تمہارا، کچھ ماہ بعد امتحان ہونے والے ہیں۔ سفیان نے احتجاج کیا تو روحا بے بسی سے لب کچل کر رہ گئی۔ وہ اپنی پڑھائی کو لے کر کتنی سنجیدہ تھی سبھی جانتے تھے۔ تو کسی ہاسٹل میں بھیج دیں، نہ میں یہاں رہوں گی نہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ اس نے ایک اور بات کہی جو سامنے بیٹھے زرغام سمیت کسی کو مناسب نہ لگی۔ ہاسٹلز کا ماحول جانتی ہو تم، جو یہ بات کر رہی ہو؟ بولنے والا زرغام تھا جو دہتے لہجے میں مستفسر ہوا۔ اس میں کہیں پہلے والی شفقت اور نرمی نہیں تھی۔ تو ٹھیک ہے پھر آپ اذان کے لیے ہاں کہتے ہیں۔ روحا بضد ہوئی تو سب میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ روحا خاموش ہو جاؤ، اب کی بار شازیہ قدرے سختی سے بولیں۔ لیکن کیوں خالہ؟ میں کہہ رہی ہوں جو آپ سب سوچ رہے ہیں میں اس کے لیے ہاں کبھی نہیں کروں گی۔ آپ بولتے کچھ کیوں نہیں؟ ماہی سے محبت کرتے ہیں نا آپ، شادی ہونے جا رہی ہے آپ لوگوں کی۔ روحا نے احتجاج کرتے زرغام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ نظریں چرا گیا۔ روحا کی باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فیضان ایک مناسب رشتہ نہیں ہے۔ ہاں اگر زرغام اس سب کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر جلد سے جلد مناسب رشتہ ڈھونڈ کر روحا کا نکاح کر دیتے ہیں، وحیدہ آپا نے رائے دی۔ مناسب رشتہ ہی ملے تو نا آپا، جب سے یہ مسئلہ ہوا ہے نہ جانے کیسے عجیب عجیب رشتے لے کر آ رہے ہیں لوگ۔ کوئی بوڑھا 3-4 بچوں کا باپ تو کوئی شرابی اور جواری، کوئی بیوی کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دینے والا تو کوئی خود بے روزگار۔ شازیہ نے تعصب سے سر جھٹکا۔ تو ایسے میں کیا کرو گی شازیہ؟ مناسب رشتہ آنے کا انتظار، اور اس انتظار میں نہ جانے اور کون کون سی باتیں بنیں گی؟ وحیدہ بیگم نے اگلا سوال کیا۔ میں اسی لیے کہتی ہوں مجھے ہاسٹل بھجوا دیں، روحا نے پھر کہا۔ ہاسٹل اس مسئلے کا حل نہیں ہے روحا، وہاں جا کر تمہارے لیے مسائل اور بڑھیں گے ہی۔ اس وقت مسئلہ تمہیں گھر یا زرغام سے دور کرنا نہیں ہے، تمہیں ایک ایسا سہارا دینا ہے کہ اس کے بعد لوگوں کو بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ یہاں کے ہاسٹلز کیسے ہیں سبھی جانتے ہیں۔ وحیدہ بیگم نے اٹل لہجے میں بات کی تو روحا نے بے بسی سے شازیہ کو دیکھا۔ ایک ایسا امتحان ہے میرے مالک، کیا کروں کیا نہیں؟ وہ روحان سی ہوئی۔ میرا کہنا وہی ہے، اس وقت زرغام سے بہتر۔ خالہ یہ ممکن نہیں، اب کے زرغام نے مداخلت کی۔ سفیان نے بھی خفگی بھری نظروں سے وحیدہ کو دیکھا۔ اگر روحا ایسا نہیں چاہتی تو وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ تو ٹھیک ہے پھر کر دیں ان رشتوں میں سے کسی کے لیے ہاں جو ان دنوں میں روحا کے لیے آئے ہیں، وحیدہ بیگم سخت لہجے میں بولی تو زرغام سر جھٹک کر رہ گیا۔ دیکھو زرغام، چاہے یہ سب جیسے اور جن حالات میں ہوا ہے سب کی وجہ تم بنے ہو، اب تمہیں یہ سارا بکھیڑا سمیٹنا ہوگا، وحیدہ نے زرغام سے کہا۔ نہیں، مجھے یہ سب ہرگز منظور نہیں، روحا چلائی۔ تم مرد ہو، مرد کو تو 2 شادیاں کرنے کی اجازت بھی ہوتی ہے۔
वहीदा बेगम की बात उन सभी को मुनासिब ना लगी थी, मगर कोई कुछ ना बोला। मुझे नहीं करना इनसे निकाह, रूहा चिल्ला रही थी। शाजिया रूहा को समझा रही थी और सुफियान भी वहीदा से कुछ कह रहा था। वो सब आपस में बहस में लग गए थे और ज़रग़ाम का जहन एक बार फिर उसी बात पर अटक गया कि रूहा की बदनामी की वजह वो बना था। एक के बाद एक बात फिर से उसके जहन में गूंजने लगी। आपके बेटे ने इसे बेआबरू कर दिया, बैड टच, अयाशी, इन 3 लफ्ज़ों की तकरार उसके जहन में होती उसके हवास मुंजमद कर रही थी। वहीदा, शाजिया और रूहा इस वक्त इस तकरार में उलझी हुई थी। वो ज़रग़ाम के पल्ले नहीं पड़ रहा था। शोर बढ़ता जा रहा था, बेहंगम बातों का शोर, जिन्हें वो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके जहन में जिन तल्ख़ बातों की बाज़गश्त हो रही थी उसने उसे कुछ भी समझने लायक नहीं छोड़ा था। मैं रूहा से निकाह के लिए तैयार हूँ, दिमाग में गूंजती आवाज़ों से तंग आकर वो बुलंद आवाज़ में बोला तो वहाँ मौजूद सभी लोगों को जैसे कुछ देर को सांप सूंघ गया। वो गहरे सांस लेता वहीदा बेगम की जानिब देख रहा था। मैं करूँगा ये सारा मैस क्लियर, ज़रग़ाम ने फैसला कुन अंदाज में कहा तो सुफियान को भाई का अंदाज अजीब लगा। पागल हो गए हैं आप, रूहा बेयकीनी से चिल्लाई, मगर ज़रग़ाम ने कोई जवाब नहीं दिया। ये क्या कह रहे हैं? जब वो ज़रग़ाम की जानिब आती उसके सामने आन रुकी, जो उसकी जानिब देख नहीं रहा था। मैंने कुछ पूछा है आपसे, रूहा ने फिर कहा, मगर अब की बार ज़रग़ाम एक गहरी नज़र उस पर डालकर अपने कमरे में चला गया। ठीक है, मैं अमीन साहब से बात करती हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है, फिक्र मत करना। ज़रग़ाम को फैसला सुनाकर जाते देख वहीदा ने भी जाने का इरादा किया और शाजिया से मिलते उन्होंने उसे तसल्ली दी। सुफियान वहीदा बेगम को छोड़ने चला गया और रूहा बेयकीनी से शाजिया की जानिब चली आई, जहाँ उन दोनों की तकरार एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। शाजिया की फ़िक्रें और रूहा के एतराज़ात न जाने कितनी ही देर चलते रहे। दूसरी जानब अपने कमरे में बंद ज़रग़ाम का जहन जैसे शांत हो गया था। पछतावा अपनी जगह था, शर्मिंदगी हनूज़ कायम थी, मगर जिस उलझन, जिस बेचैनी और जिस ज़हनी खलफशार का वो शिकार था, इस फैसले के बाद जैसे वो सब शांत हो गया था। चलिए तो फ्रेंड्स, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये एपिसोड? उम्मीद है पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जल्द हाजिर होंगी अगले किस्त को लेकर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।